جی ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 تا 90 آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کس انداز میں خطاب فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے منع کر رہا ہے، کس کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ آئیے ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ عزیز سامعین، یہ آج کے ہمارے سبق کا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اس کی مختصر تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی میں تفصیل ذکر نہیں کروں گا، صرف مختصر اتنا کہوں گا، کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے، کاش ہم یہ جان لیں، کاش ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہو جائے گا، یہ پختہ ایمان ہو جائے گا، الحمدللہ تعالی ہے اب بھی، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اگر ہمارا پختہ ایمان ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچیں 100 مرتبہ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔
ہم کسی کے بارے میں غیبت کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے، کسی کی برائی کرتے ہوئے، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے، کسی کے عیب اور نقص نکالتے ہوئے کئی مرتبہ سوچیں گے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دعا کیجئے کہ ہمیں یہ پختہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ایک لمحہ بھر بھی ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم چھپ کر کریں، ظاہر کریں، لوگوں میں کریں، لوگوں سے ہٹ کر کریں، اعلانیہ کریں، گھر والوں کے سامنے کریں، گھر والوں سے باہر کریں، ہم جس حالت میں جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے۔ ارے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ہمارا عبادت کرنا اسے کوئی نفع نہیں ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہے تو وہ میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے۔ ہمیں وہ اپنے عذاب سے بچا لے گا، ہمیں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا، ہمیں باغات کے اندر داخل فرمائے گا، ہمیں جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے عیش و عشرت والے سارے کام جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ خوف خدا پیدا کیجیے۔ قرآن فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں وہ ان سے بے خبر نہیں ہے، یقین جانیے ہمارے سارے کام درست ہو جائیں گے۔ گھروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، بازاروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، معاشرے کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، ملک کا ملک ٹھیک ہو جائے گا، پوری دنیا کائنات کے اندر امن سکون آ جائے گا، اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے غافل نہیں ہے۔ آئیے آج سے عہد کیجیے کہ ہم ہر برائی کرنے سے پہلے یہ 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ باخبر ہے۔ اس لیے عزیز سامعین، جو پچھلے درس کے اندر فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، تو یہ سارے کام درست ہو جائیں گے۔ آج کے ہمارا جو سبق ہے اس کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ چونکہ پچھلی آیت جو ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اس کا تعلق وہی کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی، اللہ کے عہد کو توڑا جو اللہ نے ان کے ساتھ عہد کیا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدی ہے، اور انہیں اللہ کا عذاب دیا جائے گا جو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ان کا مزید بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام عہد، تمام وعدے جو ہیں وہ مذکور ہیں اور موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم جو عہد ہے، سب سے بڑا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کے پیغمبر جو ہوں گے، انبیاء جو ہوں گے، ان کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر یہ بات مذکور ہے، اس کا بیان وہاں موجود ہے سارا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک،
متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، یہاں تک کہ 4000 کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ 4000 انبیاء کرام مسلسل آتے رہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے شریعت محمدیہ اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت کی جو خدمت ہے وہ علماء ربانیین اور مجددین کو عطا ہوئی ہے۔ اب علماء ہیں کہ جو حضور کو اس مشن کو لے کر آگے عوام تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں عطا کیں۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا۔ یہ سارے کام جو ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر اس کا بھی بیان موجود ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل امی علیہ السلام ہے کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں کہ جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر کے اندر، حضر کے اندر کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جو حضرت جبریل کی تائید حضرت عیسیٰ کو ملی۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آپ علیہ السلام کے بعض امتیوں کو بھی یہ تائید میسر آئی ہے۔ جو تائید حضرت عیسیٰ کو ملی، حضور کے نالین کے صدقہ سے سرکار علیہ السلام کے امتیوں کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے، حضور کی مدح بیان کرتے، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ یہ حضور فرماتے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ غیر خدا کا مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔ حضرت جبریل غیر خدا ہے۔ حضور نے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ صاحب جبریل غیر خدا ہے، خدا نہیں ہے، تو غیر خدا کا مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر مدد فرماتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہاں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور اپنی حیات ظاہری کے بعد مدد نہیں فرماتے۔ حضور اپنی حیات ظاہری کے بعد، ظاہری وصال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ذاتی طور پر مدد نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ جبریل نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی، ذاتی طور پر نہیں کی، اللہ کی عطا سے کی۔ حسان کی مدد کے حوالے سے حضور نے دعا کی تو وہ جو مدد ملی تھی وہ اللہ کی عطا سے ملی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جو مدد کرتے ہیں اپنے ظاہری وصال کے بعد، جو اب تک اور تعصب قیامت تک کرتے رہیں گے، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ مشہور محدثین ان میں سے امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم
سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے مزار پر حضور علیہ حضرت امام ابو شیخ کے نے مزار پر جو حاضری پیش کی اور وہاں حاضر ہو کر انہوں نے بھوک کی درخواست کی۔ یہ جتنے محدثین جن کا ذکر ہوا مشہور محدثین میں سے ہیں امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے آ کر کہا کہ آپ نے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی تو مجھے خواب کے اندر حضور نے حکم فرمایا کہ ان تک کھانا پہنچاؤ، تو یہ لیجئے میں آپ کی خدمت میں کھانا لے کر آیا، تو میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر علماء نے بہت ساری کتب لکھی ہیں۔ علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت جو ہے اس کو بیان کیا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی، جس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی خبر گیری فرماتے ہیں۔ لا تہوی انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشات کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان حضرات کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے اس کے علاوہ آپ کو طرح طرح کے شہید کرنے کے جو فریب اور مکر اور ایسے کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہ یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا، پسے پشت ڈال دینا، پاؤں کے نیچے کچل دینا، یہ کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف، بولے ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے وحدہ لا شریک نے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وہ تو حضور کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر وہ زیادہ جانتے ہیں حضور کے نبوت کے متعلق، سرکار کی عظمت اور رفعت اور بلندی کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، بل لعنہم اللہ، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے، حق کو قبول کرنے کی نعمت سے وہ محروم ہو گئے، حق قبول نہیں کر پاتے۔ مصدقن فرمایا تصدیق کرنے والی، قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور وہ کتابیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہیں، اس بات کی قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف۔ قرآن کے آنے سے وہ خبریں ساری سچی ہو گئی کہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے۔
فرمایا ما عرفو، جانا پہچانا نبی۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، حضور تشریف نہیں لائے، یہودی حضور کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور پھر کامیاب بھی ہوتے تھے۔ اور دعا کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کی باتیں ہیں، حضور کے وسیلہ سے دعا مانگتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگ کر پھر کامیاب بھی ہوتے۔ تو اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے تھے کہ پہلے تم ان کے نام کے توفیل دعا مانگتے تھے، اور اب جب وہ نبی تشریف لا چکے ہیں تو تم ان کے منکر بن گئے، تم ان کا انکار کرتے ہو اور تم ان سے پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ مقدسہ سے مخلوق کی حاجت روائی کا وسیلہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، آپ کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے، اور حضور کے وسیلہ سے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے پہلے ہی حضور مخلوق کی حاجت روائی فرماتے، آپ کے وسیلہ سے ہوتا ایسا، اللہ کریم کرم فرماتا۔ اور یہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد حیات ظاہری جو ہے اس کے اندر بھی جاری رہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ حضور نے خود اپنے وسیلہ سے دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہی معمول رہا، صالحین سلف کا یہ طریقہ رہا، تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا عشر یہ طریقہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور کی تو حاجت سب کو ہے بابا، کون ہے جو حضور سے پھرنے والا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، ایمان کی جگہ انہوں نے کفر خریدا، خسارے کا سودا، سونا دے کر پتل خریدنا خسارے کا سودا، ایمان چھوڑ کر کفر خریدنا خسارے کا سودا۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ کے غضب کا سودا، یہ بہت خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے۔ اچھا فرمایا بغین ان ینزل اللہ بغین، حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ ختم نبوت کا منصب یہ بنی اسرائیل کے اندر رہے اور بنی اسرائیل کو ہی یہ نسب ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منصب جو ہے یہ تو ان سے نکل چکا ہے اور وہ اس منصب سے محروم ہو گئے ہیں، اور یہ منصب تو بنی اسماعیل کو عطا کر دیا گیا ہے، اولاد اسماعیل میں سے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سمے ہے، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے، صرف حسد کی وجہ سے حضور کے منکر بن گئے، قرآن کے منکر بن گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب یہ انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسا خبیث مرض ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔
یہودیوں کو صرف یہ حسد تھا کہ ختم نبوت کا منصب یہودی ہے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضور پر ایمان نہیں لے کر آئے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اچھا، حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد ہی کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے۔ کسی کو کوئی نعمت ملے اور میں آرزو کروں کہ یہ اس سے ختم ہو جائے، یہ نعمت اس نعمت سے یہ بندہ محروم ہو جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں، وہ بیان کی محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے۔ اس ضمن کے اندر حدیث پاک سماعت کیجیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل کے اندر ایمان ہے وہاں حسد نہیں ہو سکتا، جہاں حسد ہے پھر ایمان کی کمزوری ہے، وہاں ایمان سالم نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ وہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے کہ صبر یعنی ایک درخت کی انتہائی جو ہے وہ کڑوا نچوڑ ہے، ایک درخت کا بہت کڑوا نچوڑ، اور وہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر شہد کو تباہ کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے کہ حسد یہ حرام ہے، یہ قطعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، چونکہ یہ باطنی مرض ہے، اس کے متعلق ہمارے لیے جاننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس ضمن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم، اس کی جو تیسری جلد ہے اس کے اندر حسد کے متعلق پوری بحث جو ہے وہ موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، یہ پہلا غضب ہو۔ اور دوسرا غضب کیا ہے کہ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، تو حضور کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے یہ دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے یہ مستحق ہوئے۔ یہ یہودی لوگ یہ دوہرے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ عزیز سامعین، آج کا یہ ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 تا 90 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی، پھر اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی نے وفا کی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔